لو جو میری سنت کو چھوڑے گا ترک کرے گا وہ مجھ سے نہیں. اعلان برات، اعلان بیزاری کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب کسی کے فوت ہونے کے بعد ایک ہی بات ہے جو فرمائی گئی ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس کو کفن دینا ہے، بہت احترام کے ساتھ اسے کندھے پر لے کر قبرستان جانا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، دفن کرنے کے بعد دعا کرنی ہے، بس اس کے بعد کوئی رسم نہیں. اس شخص نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے، تو وہ بات یا وہ عمل مردود ہو. جان لو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب اور بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام معاملات میں بدترین وہ اعمال وہ ہیں جو نئے ایجاد کر لیے جائیں. کہ کوئی شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتا ہے، اور کوئی شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جو ہے وہ جنت میں سے ہوتا ہے. عمل اہل جنت کرتا ہے لیکن جہنمی ہوتا ہے. اس لیے کہ اعتبار جو ہے، نتیجہ جو ہے وہ آخری وقت کے اعمال کا ہے. زندگی کا آخری حصہ کیس کے رہا ہے، فیصلہ کن وہ ہے. تو اب یہ وہی مفہوم ہے جو اس حدیث کا ہے، لیکن یہ کہ میں اس کا جو سبق ہے، جو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں مورل لیسن، ایک کہانی ہم نے پڑھی ابتدا میں میٹرک کے زمانے میں، یہ کہانی تھی. اس کہانی کا مورل لیسن کیا، اس سے اخلاقی سبق کیا ملتا؟ وہ اخلاقی سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے تو اس پر ذرہ نہ ہو، اس پر مغرور نہ ہو جائے، اس پر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو جنتی ہوں ہی اور میری تو جنت میں جگہ ریزروڈ ہے. کیا پتہ کیا صورتحال پیش آ جائے، کون سا فتنہ سامنے آ جائے، کس فتنے میں گر پڑے. اور وہ ایک فتنے میں گرے ہوا جو ہے انسان، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اگر ایک بڑا گناہ بھی جان بوجھ کر کیا اور اس پر ڈیرا لگا لیا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا اس کے گناہ میں، اس کی برائی میں، تو پھر جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ کے لیے. اس کا انجام کافروں کا سا ہوگا جن کے لیے ابدی کو. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو وہ بدکار ہے، غلط کار ہے، تو اس کی بدی سے تو نفرت ہو، اس سے شخص نفرت میں ہو. کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، بلکہ اس کے لیے دعا کرے. اللہ بعد قوم انہم لا یعلمون. انبیاء اور رسول کی سنت تو یہ ہے کہ جو انہیں ایذا پہنچاتے تھے ان کے بارے میں بھی دعا کرتے تھے، اللہ ان کو ہدایت دے، میری قوم کو. انہیں علم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، انہیں علم حاصل نہیں ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور اس دنیا کے اعمال کا نتائج وہاں نکلتے والے. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہونا چاہیے کہ کبھی اپنی نیکی پر غرہ نہ ہو اور یہ نہ سمجھ گئے انسان کہ میں تو ہر حال میں جنتی. اس میں تو ایک انتہائی بات ہے جو حضرت ابوبکر نے فرمائی رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی، تب بھی مجھے یہ امید ہوگی کہ شاید وہ ایک آدمی نہیں. اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے جہنم میں جائے گا، تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک آدمی نہیں ہو. اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں بین الخوف والرجا. انسان کی کیفیت اللہ کے ساتھ بین الخوف والرجا ایسی رہنی چاہیے کہ خوف بھی رہے، کسی حالت میں بھی آپ کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ گئے ہوں اللہ کے خوف سے دل خالی نہیں رہنا چاہیے. اور وہ انہی حدیثوں کے حوالے کیا پتا انجام کیا ہو. فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. جو خاتمے کے وقت کی کیفیات ہوتی ہے اصل میں تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بنیاد پر ہوگا. اب آئیے آج کا جو سبق ہے بہت اہم مضمون ہے
اس کی راویہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی نہایت چیز تھی احتیاط، نہیں نہایت چیز محبوب، اور پھر یہ کہ بہت بڑی صاحب فقہاء صحابہ بھی شمار ہے، اور صحابہ بھی ان سے آ کر سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے، معلومات حاصل کرتے تھے، اور تابعین بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے پردے کے پیچھے سے. عورتوں میں تو ظاہر بات ہے کہ ان کا علم جو ہے پھیلا. اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی جو ازدواجی زندگی تھی، اب ظاہر بات ہے کہ وہ زندگی تو دنیا کے سامنے نہیں ہوتی، لیکن وہ انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہدایت تو درکار ہے. جیسے کہ بعض صحابہ نے آ کے شکایت کی تھی کہ حضور یہ یہودی جو ہے ہمیں چھیڑتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تمہارا نبی تمہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف بھی دیتا. آپ نے فرمایا کہو ہاں، ہمارا نبی تو ہمیں استنجا لینا بھی سکھاتا ہے. وہ بھی ضروری ہے، طہارت ہے، طہارت کی پر تو تمام عبادات کا دار و مدار. تو یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ فرماتی کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے، تو وہ بات یا وہ عمل مردود ہو. یہاں ترجمے کی گنجائش یہ ہے کہ وہ شخص مردود ہوگا، یہ بھی، لیکن عام طور پر محتاط انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے فہو مردود، یہ وہ عمل جو ہے مردود ہے. یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت. اور دوسری اسی یہی مضمون آتا ہے یہ مسلم کی روایت میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کوئی عمل کیا ایسا جس پر ہمارا معاملہ نہیں تو وہ بھی مردود، وہ عمل مردود. اب اس کے ضمن میں نے پھر ایک اور حدیث آپ کو سنائی، وہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ کو سنتے ہیں. اس کے راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد. اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضور خطبے میں فرماتے تھے. خطبے کے شروع میں حمد و ثنا وہ تو ہر خطبے کے شروع میں ہوتی تھی. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد. اب اس حمد و ثنا کی بعد حضور نے ارشاد فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. جان لو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب. اسی لیے قرآن میں آیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. خالقین جمع کا صیغہ آیا، تمام پیدا کرنے والے اور تخلیق کرنے والوں کا بہترین تخلیق کرنے والا اللہ ہے. لیکن بدیع ایک ہی ہے، ذات بدیع، بدیع السماوات والارض. اب اس لفظ سے سمجھ لیجیے بدعت اس کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی عبادات کے ضمن میں یا ثواب کے حصول کے لیے کیے جانے والے کاموں میں ایسی شے کا اضافہ کر دیا جائے جو پہلے ثابت ہے، جو کتاب و سنت میں نہیں. یہ بدعت. اجتہاد بالکل دوسری ہے. ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا جو پہلے نہیں تھا، اب آیا اس میں، اب کیا حکم نکالے گا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے محکمات سے، نصوص سے حکم نکالے اور اس پر انتہائی محنت کریں، جوہد سے اجتہاد بنائے، اپنے اوپر پوری مشقت کی. یہ اجتہاد ہے. اب مثلا حضور نے فرمایا کہ تصویر بنانا حرام. حضور کے زمانے میں ہاتھ سے بنتی تھی تصویر، کیمرہ نہیں تھا. کیمرہ ایجاد ہوا تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آیا کیمرے کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے؟
اس میں اختلاف ہو گیا. اجتہادات کے اندر تو اختلاف ممکن ہے. چنانچہ بہت سے لوگوں کی اور عالم عرب کے علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ کیمرے کی تصویر پر اس کی حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا. علماء ہند جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ اس پر متفق ہے کہ اس پر بھی اطلاق ہوگا, یہ بھی حرام ہے. البتہ کسی سماجی ضرورت کے تحت جو ہے تصویریں کھینچنا جائز ہے. مجرموں کی شناخت کے لیے, پاسپورٹ کے لیے, ویزا کے لیے وغیرہ وغیرہ, میڈیکل کی تعلیم کے لیے خاص طور پر بڑی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو مثال دی اجتہاد کی. تو اجتہاد جو ہے وہ اور ہے. اسی طریقے سے سائنٹیفک ترقی ہوئی. حضور کے زمانے میں اونٹ پر چلتے تھے, گھوڑے پر چلتے تھے, گدھے پر سوار ہوتے تھے, اور تو کوئی سواری نہیں. نہ سائیکل تھی, نہ موٹر سائیکل تھی, نہ کار تھی, نہ بس تھی, نہ ہوائی جہاز, کچھ بھی نہیں. اب یہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے, یہ بدعت نہیں. بعض لوگ بحثا بحثی میں اچھا جی یہ بھی تو اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بدعت ہے تو یہ بھی تو بدعت ہے, پھر کیوں نہیں تم اونٹوں پر سوار نہیں؟ اس کا سوال نہیں. یہ چیز جو ہے یہ کوئی عبادت کا وہ حصہ نہیں ہے. اس پر کا کام جو ہے وہ نیکی, اس پر ثواب کا حصول, ثواب کا حصول ہے اس مقصد پہ جس کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں. اگر آپ دین کی تبلیغ کے لیے سفر کر رہے تو اس پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا, چاہے آپ نے ہوائی جہاز پر سفر کیا ہو, ریل پر کیا ہو, کار پر کیا ہو, کسی پر کیا ہو, اس مقصد پر ہوگا بام. اور چاہے آپ اونٹ پر بیٹھ کے چلے اور برائی کی تبلیغ کرے تو آپ پکڑے جائیں. تو جو چیزیں ہیں سائنٹیفک انوینشنز, ان کا معاملہ بھی اس سے خارج, اور اجتہاد کا معاملہ بھی اس سے خارج. اصل مسئلہ کیا ہوگا, جو عبادات کے نظام میں اور خالصتاً ثواب اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے کوئی کام ایسا ایجاد کیا جائے جس کا کوئی سراغ جو ہے کتاب و سنت میں نہ ہو, وہ بدعت ہوگی. اسی طرح لفظ محدثہ, حدثہ کا لفظ آتا ہے کوئی شے جو پیش آ گئی, پہلے نہیں تھی, حادثہ ہو گیا. اب حادثہ اچانک ایک شے ہو گئی, وہ نہ کسی کے پیش نظر تھا, نہ کسی کا مقصد تھا, نہ کسی کا ارادہ تھا, نہ کسی کی خواہش سے پیش آ گیا. اسی طرح ہم کلام کے ذریعے سے جو بات کہتے ہیں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ بات نہیں تھی, اب میں نے کہی یہ حدیث. اسی لیے قرآن کو کہا کہ حدیث اللہ, فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. اس حدیث قرآن کے بعد اب یہ اور کس سے پر ایمان لائیں گے؟ اس سے زیادہ مبین ہے, اس سے زیادہ واضح ہے اور ہدایت دینے والی ہے تو کوئی اور ہے نہیں. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. تو حدیث اللہ کی ہے, حدیث حضور کی ہے, حضور کا فرمان. تو اسی سے لفظ محدث بنا, کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا, یہ محدث. یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اصل میں, بدعت اور محدث, یہ دونوں ان حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہیں, یہ دونوں الفاظ آئے. اب ذرا غور کیجئے سبب کیا ہے بدعت. سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے, عبادت اور عبادات کا جو تصور ہے وہ جب غلط ہو جاتا. اس پر تفصیل سے گفتگو میں کر چکا ہوں. عبادت جامع لفظ ہے, پوری زندگی میں ہما وقت, ہما تن, ہما وجوہ اللہ کی اطاعت, اس کی محبت سے سرشار ہو کر. یہ چونکہ بہت مشکل کام ہے, اس میں بہت سی رکاوٹیں, اس لیے اللہ نے عبادات, نماز, روزہ, حج, یہ عبادات. تو عبادت ورسس عبادات, جب یہ تصور ذہن سے ختم ہو جائے گا اور عبادت کی ہمگیریت ختم ہو گئی تو اب عبادات پر زور بڑھنا شروع ہو جائے گا. سارا نیکی کا جذبہ پوری نیک نیتی کے ساتھ, اچھی طرح سمجھ لیجیے میرے ایک لفظ, نیک نیتی کے ساتھ. کیونکہ عبادت کا تصور, ہمگیر تصور جو ہے, جامع تصور ہے, وہ ذہنوں سے اوجھل ہو گیا. تو اب نیکی جو ہے وہ ساری مرتکز ہو جائے گی ان عبادات کی. ان عبادات میں غلو ہو, حد سے آگے بڑھنے کی شکل ہو.
توازن سے آگے بڑھنے کی شکل پیدا ہو جائے. اس لیے کہ اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں. آپ ایک کشت میں پانی ڈالتے ہیں، فرض کیجئے 1 انچ 2 انچ اس کی اونچائی ہے، اسی کو کسی جار میں اس میں ڈال دیجئے، وہ 10 انچ ہو جائے. نہیں، جو معاملہ ہے دین کا، عبادت کا جب سکڑتا ہے، عبادات میں آ گیا، محدود ہو گیا، تو عبادات میں غلو پیدا ہو جائے گا، اضافہ ہوگا، نئی چیزیں اس پہ شامل کی جائیں گی، اور یہ پورے خلوص سے ہوگا، نیکیت سے ہوگا. یہی تصور ہے جس کے لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورہ حدید کی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، یہ دیکھیں بدعت کا لفظ آیا ہے، ابتدعوها، بدعت سے باب افتعال ابتداع. یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار تھے، بہت نیک لوگ تھے، بہت خدا ترس، تقوی کا، خشیت الہی کا ان پر بہت غلبہ تھا، کیونکہ حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ یہ دونوں ان کے لیے سب سے عظیم شخصیتیں تھیں، اور دونوں نے شادی نہیں کی. دونوں انتہائی زاہد تھے، انتہائی زاہد، دنیا سے کوئی سروکاری نہیں رکھتا. لہذا ان کے جو متبعین تھے ان کے اندر بھی یہ غلو پیدا ہو گیا، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے انہوں نے رہبانیت کا نظام بنا دیا. ساری عمر شادی نہیں کرے، بس خانقاہوں کے اندر پوری زندگی گزارتے. اور ابتدائی تو مانے واقعتاً ان کے ہاں ایسے سینٹس جو کہلاتے ہیں، سینٹ فلاں سینٹ فلاں، ان کے اندر واقعتاً ایسے لوگ تھے جنہوں نے رہبانیت کا حق ادا کیا. لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو ہے اس کی پابندی پھر نہیں کر پاتے. طے تو کر لیا شادی نہیں کروں گا، لیکن جنسی جذبہ تو اندر ہے، وہ ابھر کر آتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب ڈکے ہوا ہے، زوال ہوا ہے موناسٹسزم کا، اس خانقاہی نظام جو ہے عیسائیوں میں، جب اس کا زوال آیا ہے تو پھر کہنے کو راہب خانے ہوتے تھے، راہب مرد، راہبہ عورتیں وہاں موجود ہیں. لیکن ایک تو یہ کہ عورت اور مرد کا یہ قرب جو ہے یہی ایک قیامت ہے. اب ظاہر بات ہے وہاں پہ سب کچھ ہوتا تھا، زناکاری ہوتی تھی، حرام کے بچے جو ہیں ولادت ہوتی تھی، اور ان کے تہخانوں میں ان کی قبریں بنتی تھی. اور یہ چیزیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ خود ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں لکھی گئی ہیں بڑی بڑی، انہوں نے خود لکھا ہے یہ سارے معاملے. اس لیے کہ فطرت کے انتقالوں کے خلاف غیر فطری قدغنے لگانا، دریا بہ رہا ہے، آپ اس کے آگے ایسے ہی کوئی چیز بند باندھے تو بھاگ کے لے جائے. آپ پہلے اس کو ڈائیورٹ کیجئے، اس کو رخ کو ایک طرف کیجئے، پھر جو زمین بن رہی ہے اس کے آگے آپ جو ہے وہ بند باندھے، کچھ کریں، دراج بنائے. لیکن یہ کہ چلتے دریا میں کیوں بنا سکتے آپ؟ تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے پھر رہبانیت جو ہے یہ اس کا سبب. اس میں نے آپ کو بتایا کہ پھر فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. ابتدا میں تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ واقعتاً ایسے سینٹ گزرے گا جنہوں نے پھر نبھایا، ساری عمر نبھایا، لیکن بعد میں پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر پائے جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا. ورہبانیت قد ابتدعوها ما كتبناها علیہم. رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کرنی تھی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود ایجاد کر لی، یہ بدعت ہے. فما رعوها حق رعایتها، پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر سکتی جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا. حکم الاکثر حکم الکل. کچھ لوگ مستثنی نکل آئے، میں خود مانتا ہوں، جنہوں نے وہ رہبانیت کے تقاضے پورے کیے پوری عمر، لیکن یہ اکثریت کا معاملہ نہیں تھا. حکم الاکثر حکم الکل، اکثریت کا جو معاملہ ہوگا اسی پر کل کا اطلاق ہم کر سکتے ہیں. اس لیے فرمایا فما رعوها حق رعایتها فآتنا الذین آمنوا منهم اجرهم وکثیر منهم فاسقون. تو جو لوگ ان میں سے صاحب ایمان ہو گئے یا تھے، ہم نے انہیں اس کا اجر عطا کیا، لیکن ان کے اکثر لوگ جو ہے فاسق تھے. اس کے دو ترجمے، دو مفہوم ہو سکتے ہیں.
جو تو ان میں سے حضور پر ایمان لے آئے، ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے تو بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ دو راجر ہے، اہل کتاب میں سے کوئی شخص، کوئی یہودی اور عیسائی حضور پر ایمان لائے تو دو راجر کہ وہ پہلے اپنے نبی کو مانتے تھے، اپنی شریعت کو مانتے تھے، آج وہ محمد کو مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی شریعت کے پابند ہو گئے، تو دو راجر فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ لیکن کب لوگ تھے ان میں سے جو ایمان لائے ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق و فاجر۔ اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ گویا کہ ماضی ہی کی بات کہی جا رہی ہے کہ ان راہبوں میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان تھے، جنہوں نے پھر پابندی کی اس عہد کی جو انہوں نے کر لیا تھا، تو ہم ان کو اجر عطا کریں گے۔ لیکن اکثریت وہی جو میں نے کہا، کثیر منہم فاسقون، ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل، غلط کار لوگوں پر مشتمل۔ اور یہ آپ نوٹ کر دیجئے، یہ ایک حقیقت واقعی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں نیک راہب آخری وقت تک موجود رہے، ختم نہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے بحیرہ رائی، اس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن میں، ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں آپ شام گئے اور وہاں جو ہے بحیرہ راہب نے ان کو دیکھا اور کہا دیکھیے اس بچے کی حفاظت کرنا، یہودی اس کو نقصان پہنچا سکتے، پہچان لی۔ اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہوگا، لمبی بات ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام اس درجے میں ہے کہ حضور فرماتے سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہے، اس کا قرب، ان کو ہدایت دینے والا یعنی رہنمائی کرنے والا دو راہب تھے، ورنہ وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے جہاں آگ کی پرستش ہوتی، لیکن وہاں سے ان کی فطرت نے انہیں اس بات پر جو ہے آمادہ کیا، انہوں نے چھوڑا اپنے دین کو، اپنے وطن کو، باپ نے نکالا ہوگا، یوں ہی تو نہیں کہے ہوں گے، جیسے حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے، اسی طریقے سے پھر آئے اور عیسائیت اختیار کی، شام کے علاقے میں آ کے عیسائی راہب تھا، نیک تھا، عالم تھا، وہ سے علم حاصل کیا۔ اب اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو کہا کہ میرے تو ابھی پیاس جو ہے ان کی اس کو تسکین نہیں ہوئی ہے، اب آپ کا انتقال ہو رہا، میں اب کہاں جاؤں گی؟ اس نے ایک راہب کا بٹن دیا، دوسرے کا وہاں جائے، وہاں بھی اسی طرح۔ پھر جب ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، انہوں نے کہا کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ جنوب کی سرزمین، کھجوروں والی سرزمین، جنوب کی جانب، وہاں نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا، جاؤ ٹرائی یور لک۔ یا عجب کہ اللہ تمہیں ان کے قدموں میں پہنچا دے، اس سے ان کو سہل بہرحال۔ تو اس حوالے سے راہبین نے اچھے راہب حضور کے دور تک موجود تھے، اور بہت سے عیسائیوں کے اندر بہت بڑا علم حضور کے دور تک موجود۔ نجاشی نے جیسے پہچانا ہے، سورہ مریم کی آیات سنی اور دیکھا یہ تو جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے عیسیٰ کے بارے میں، حقیقت میں عیسیٰ اس سے ایک بال برابر، تن کا برابر بھی زیادہ نہیں، اور نجاشی ہرقل نے جیسے پہچانا ہے، ابو سفیان سے لمبا مکالمہ ہے، ابو بیان نہیں میں کر سکتا، وہ گئے ہوئے تھے تجارتی قافلہ لے کر، ابھی کافر تھے، تو ہرقل نے سن لیا تھا کسی نبی کا ظہور ہوا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے نبوت، اس نے بلایا کوئی عرب قافلہ آیا ہوا، حاجی آیا ہوا، یروشلم پہنچ گئے، وہاں جا کے جو ہے جو مکالمہ ہوا، ایک ایک سوال کرتا جا رہا ہے، سرچنگ کوسچن، جو ایسے کوسچن تھے جیسے وکیل جو ہے نا وہ جرا کر کے حقیقت اندر سے برآمد کراتا ہے، ایسے سوالات ہیں، وہ ایک لمبی داستان، سیرت کی کتابوں میں پڑھ گیا، ساری بات ختم ہو گئی تو اس نے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر وہ صحیح ہے، حالانکہ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا بار بار کہ میں جھوٹ بولوں اور محمد کے خلاف بولوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر مجھے خیال آیا یہ میرے ساتھ اور جو عرب آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو پورے قافلے کا ایک وفد پہنچا تھا، یہ کیا کہیں گے اتنا بڑا سردار جھوٹ بول رہا،
تو جھوٹ نہیں بولا، ساری باتیں صحیح کہی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر جو کچھ تم نے کہا وہ صحیح ہے تو میرے قدموں کی جو زمین ہے اس پر قبضہ اسی نبی کا ہوگا، یعنی فلسطین پر، شام پر وہ آئے گا، یہاں پہ اس کا قبضہ ہوگا، اس کی خبر ہوگی۔ اس حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ رہبانیت کا معاملہ اور کچھ حقیقی عیسائیت جو ہے وہ کچھ عرصے تک کچھ لوگوں میں موجود تھی حضور کی بعثت تک، اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ سورہ مائدہ کے 2 مقامات میں بظاہر ایک دوسرے سے تعارض ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں عیسائی جو ہے اکثر و بیشتر حضور سے، صحابہ سے محبت کرتے تھے، معاندانہ اور مخالفانہ رد عمل نہیں، جیسے ارطل کا نہیں ہوا، نجاشی کا نہیں ہوا، مقوقس پیٹریارک آف الیگزینڈریا اس کا نہیں ہوا، یہودی دشمن تھے، تو گویا کہ ان میں فرق تھا، اور اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی بڑی سخت دشمنی تھی، بڑی سخت۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو کہا گیا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آج کے دور کے بعد وہ پیشن گوئی ہے، وہ آج کے حالات، بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان تم یہود اور نصارہ کو ولی نہ بناؤ، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، یہ آج کی ہے۔ بہرحال تو پہلی بات جو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ بدعات کا سبب کیا ہے، جب عبادت کا تصور محدود ہو جائے تو عبادات پر سارا زور ہو جاتا ہے اور اس میں غلو پیدا ہوتا ہے، اور اسی کی آخری شکل رہبانیت۔ اسی کے ضمن میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ حضرت انس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ میں سے 3 انہوں نے ازواج مطہرات کے حضور کی تھی، ان کے پاس آ کے معلوم کیا عبادت کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ۔ حضور رات کو کتنی دیر جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کتنا کرتے ہیں، حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی وغیرہ۔ اب جب انہیں ازواج مطہرات میں تو کوئی چھپایا نہیں، حضور کی زندگی جو ہے وہ تو کھلی کتاب تھی، تو انہوں نے سوچا یہ عبادت تو کم ہے۔ ان کے لوگوں کے خیال میں تو یہ تھا کہ حضور خبر لگاتے ہی نہیں ہو گئے مستر کے ساتھ، تقالوہا کے الفاظ انہوں نے قلیل سمجھا اس کو، لیکن اپنے آپ کو اطمینان دلایا کہ سر یہ تو حضور کا معاملہ ہے، حضور سے تو وہ گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہو سکتا، ہم تو گناہ کار لوگ۔ تو ایک نے کہا میں ساری عمر کھڑا، ساری رات جو ہے عبادت کروں، سنو نہیں۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی نادا نہیں کروں۔ تیسرے نے کہا میں ساری عمر شادی نہیں کروں۔ حضور کو اطلاع مل گئی، طلب فرمایا اور جواب طلبی کی، کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ کہ جی ہاں ہم نے کہی۔ بہت غضبناک انداز ہے، اس لیے یہ عام بات نہیں جو حضور نے فرمائی، خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی اور نماز پڑھتا بھی، اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور میری بیویاں ہیں، متعدد بیویاں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سن لو جو میری سنت کو چھوڑے گا، ترک کرے گا، وہ مجھ سے نہیں۔ اعلان برات، اعلان بیزاری کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی معاملہ ایک بہت مشہور صحابی کا ہوا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دادے عبداللہ عمرو بن العاص ساری رات کھڑے رہتے تھے، روزہ رکھتے، نہ بیوی سے کوئی سروکار، نہ دنیا کے کسی اور معاملے سے کوئی سروکار۔ حضور کو اطلاع ملی، طلب کیا، پوچھا یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور تم ہمیشہ روزہ۔ بلا یا رسول اللہ، کیا جھوٹ تو نہیں بول سکتے؟ فرمایا لا تفعل، ہرگز مت کرو ایسا، فإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے۔ تو یہ تواسن جو ہے در حقیقت یہ ختم ہوتا ہے جب
میں نے بتایا آپ کو عبادات پر غلو ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے خلوص کے ساتھ۔ لیکن دوسرا بڑا سبب ایک اور ہے، اس کا سبب جہالت، غفلت۔ اگر روح عبادت نکل جائے تو اس کے ظاہر پر، فارم پر ارتکاز زیادہ ہوگی۔ ایک نماز کی روح ہے خشوع اور خضوع، وہ نہیں رہا، لیکن اس کے رسم کسے کہتے ہیں؟ علامت کو، رسم الخط اس کو کہتے ہیں، رہ گئی رسم اذا روح بلالی نہ رہی۔ جب روح نکل جاتی ہے نیکی کی تو اب سارا زور ہوتا ہے ظواہر پر۔ اب جب سارا زور ہو گیا، ایمفیسس ہو گیا ظواہر پر، تو اس ظواہر میں پھر اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر رسومات ایجاد ہوتی،